اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراج فشنگ سپورٹس کی جانب سے اس کے دونوں ایڈمن سید محب الحق سید نجیب الحق کی جانب سے مجھ خاکسار سید نوید الحق عرف منو بھائی کی جانب سے اور میرے استاد محترم حضرت شاہ جہان کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیروں عزتوں سے نوازے۔ آج میں نے تو نہیں بولنا، میری خاموشی ہے۔ بہت سے سوالات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن پر رسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ تمام جوابات میرے استاد محترم جناب حضرت شاہ جہان صاحب وہ آپ سے خطاب بھی فرمائیں گے اور جوابات بھی دیں گے، تو میں بیچ میں حائل نہیں ہوں گا۔ جناب استاد محترم شاہ جہان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ کے اہل خانہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بڑے عرصے کے بعد مجھے مجبور کیا گیا کہ میں کچھ گزارشات آپ سے کروں۔ سب سے پہلے میں تمام بھائیوں کو یہ بات بڑے واشگاف الفاظ میں اور انتہائی مسرت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اور سچے دل سے بتانا چاہوں گا کہ سید نوید الحق عرف منو بھائی میرے خلیفہ اول ہیں۔ اس میں اگر کسی کو ابہام ہے، شک ہے، تو وہ آج دور کر لے۔ انہوں نے اس شکار کی دنیا میں میرے ساتھ بڑا شکار کھیلا، بہت بہت دور اور بہت بہت ایسی جگہوں پہ شکار کھیلا جس کا آج کل عام آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تو عمر کا خاصہ ہر شخص پہ وقت آتا ہے، جوانی بھی سدا نہیں رہتی اور انسان بھی نہیں رہتا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ تمام دوست، ہماری لڑی کے تمام احباب، بچے، بزرگ یہ بات جان لیں کہ میرے بعد اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس کے بعد اگر میرے لیے کسی کے لیے خاص رسپیکٹ، عزت اور محبت ہے تو وہ سید نوید الحق عرف منو بھائی کے لیے۔ کچھ دوست میں سنتا رہتا ہوں مختلف حوالوں سے، بڑی کیا سارائیاں ہوتی ہیں۔ آج کل ایک بڑا لفظ چلا ہوا ہے مچھلی پکڑنے کے راز۔ تو بزرگوں، بھائیوں، یہ راز تو میں بھی آج تک نہیں جان سکا کہ یہ راز کیا ہے۔ اگر یہ میں راز جان سکتا تو خدا گواہ کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی کا پورا حصہ، آج میں 62 سال کا ہو گیا، 8 اگست کو اب 63 ایئرز میں داخل ہو چکا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے دریاؤں پہ، بڑی بڑی نہروں پہ، بڑے چھوٹے بڑے تمام ڈیم، الحمدللہ سندھ، بھاولپور، بھاول نگر، چناب، ستلج، بیاس، راوی، سب شکار گاہوں پہ شکار کھیلا ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ عزت بخشی۔ مچھلی پکڑنے کے راز کا ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک دن ہم ایک دریا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بے شمار ساز و سامان کے ساتھ، اور بہت اچھی شکارگاہ تھی۔ آپ یقین کیجئے کہ 12 گھنٹے ہو گئے ہمیں کوئی چال نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ہاتھ میں ایک ڈور تھی، وہ آیا، اس نے میرے سے پرمیشن لی کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ میں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اس بچے نے وہ پھٹی سے ڈور اتاری اور اس کو پھینکا، اور ابھی اس اپنی ڈور سیدھی بھی نہیں کر پایا تھا، اس کو ڈمرا لگ گیا 10 کلو کا۔ جب اسے دانہ لگا تو وہ بچہ گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس نے کہا جی یہ دیکھیں کیا ہے۔ بہرحال میں نے وہ اس کو دانہ نکال کے دیا۔ اب بتائیں اس میں کون سا راز ہے؟ کوئی راز ہے تو مجھے اس کو سمجھائے۔
دوسرا، ہمیشہ کسی بھی فیلڈ میں یہ شکار نہیں، کوئی بھی فیلڈ لے لیں، یہ دنیا چل رہی ہے اسی سسٹم سے کہ ایک سیکھتا ہے پھر وہ آگے سکھلاتا ہے، پھر وہ آگے سکھاتا ہے، پھر وہ آگے سکھاتا ہے، اور یہ دنیا کا نظام۔ میں چلا جاؤں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، منو بھائی دنیا سے سب نے جانا ہے، ایسے ہی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوتا رہے گا اور آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو خصوصاً میں بلال انجم صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ سن لیں کہ جتنی منو بھائی نے میرے ساتھ سٹرگل کی ہے وہ شاید کسی شخص نے نہیں کی، اور ان کے پاس یاما 80 ہوتا تھا، اس پہ بیٹھ کے ہم 3 گھنٹے کا سفر کر کے ڈیمو پہ جاتے تھے اور شکار کیا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اپنے سب سے بڑی شکار میں دعا ہوتی ہے پیر استاد کی۔ جی جو لوگ اس سے نابلد ہیں وہ اس بات کو خصوصی طور پہ سمجھ لیں کہ استاد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ عالم یا استاد نہیں بن جاتا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اس کے لیے ہم نے زندگی اپنی تباہ کی ہے، اپنے آل و عیال کو قربان کیا ہے، ایسے ہی۔ اور اس کے بعد کہیں جا کے ہمیں کچھ معلوم ہوا، زیادہ پھر بھی نہیں معلوم ہوا۔ تو میں اپنے اب دوستوں سے التماس کروں گا کہ آپ تمام بھائی، تمام حضرات، تمام ہمارے دوست بھائی سب ایک ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مت اس طرح کی گفتگو کریں کہ کسی سے کسی کی دل آزاری ہو، کوئی کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی مت کوشش کریں۔ منو کے بعد، نوید الحق اور منو بھائی کے بعد اگر اس کو کسی چیز نے بیڑا اٹھایا تو وہ ممتاز عرف کاکا ہے۔ کاکے کی خدمات، کاکے کی سٹرگل، کاکے نے بھی اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کام کے لیے وقف کیا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، سب کچھ کیا۔ تو بات یہ ہے حضرات کہ یہ تمام چیزیں محنت سے، شوق سے اور استادوں کی رسپیکٹ کرنے سے آتی ہیں، نہ کہ ان کو ٹین بجانے سے، ان کے پیچھے ڈھول باندھنے سے آتی ہیں۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ تمام حضرات اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنے استادوں کی عزت کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف چارے ہی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کسی دریا پہ جاتے ہیں، ہر جگہ کے مختلف بیٹ ہیں، کہیں پہ روٹی پہ لگتا ہے، کہیں پہ آٹے پہ لگتا ہے، کہیں پہ کیچوے پہ لگتا ہے، لوکل جن کو ہم بیٹ کہتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے استاد رہ جاتے ہیں اور مقامی لوگ۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو بغیر چاروں کے لوگ مچھلی پکڑتے ہیں، چارہ ہی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں صید ہے مچھلی پکڑنے کا، اگر آپ کے اللہ پاک نے نصیب میں رکھی ہے تو آپ کو ضرور لگے گی، ورنہ آپ سونے کا چارہ بنا کے بیٹھ جائیں، مچھلی آپ کو نہیں لگنی تو نہیں لگنی، وہ ایک آزاد جانور ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تجربات ہوتے ہیں، پانی کی پہچان کہ کتنی گہرائی ہے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے، چارہ کس ٹائم لگانا چاہیے اور کس طرح مچھلی کو ٹیکل کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بلال انجم صاحب، آپ سے میں خصوصی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ آپ اس کو تعمیری کام کے لیے استعمال کریں، شوق کو اس کو اس طرح استعمال کریں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں، سب کی رسپیکٹ کریں۔ میری اور آپ کی عزت سانجھی ہے، اور ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ہماری لڑی میں سے ہیں۔ آپ کاکے کے شاگرد ہیں، کاکے کے استاد ہیں سید نوید الحق، ان کا استاد ہوں میں، اور میرے استاد ہیں سید امداد حسین شاہ۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک سارا سلسلہ اس واسطے تفصیل سے بتایا کہ یہ ایک شوق ہے۔ آج کل دنیا کی تھوڑی ٹینشن ہے کہ یہ اس کام کے پیچھے پڑ جائیں کہ فلانا ایسا، دھماکہ ایسا۔ خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں، اپنی توانائیوں کو اینگلنگ اور شکاریوں کے لیے استعمال کریں، تعمیری نہ کہ تخریبی۔ یہ تخریبی جو کاروائیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں، اس سے لوگ بدظن ہوتے ہیں، تو آگے تھوڑے پرابلم میں شکار پہ ٹھیکیداروں کا سسٹم، دوسرا تیسرا، مہنگائی اور لوازمات تھوڑے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ لوگ انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، تو مت کیا کریں ایسا کہ باقی میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ میں نے اپنے تمام نسخہ جات جو کہ مجھے میرے استادوں سے، میرے تجربے سے حاصل ہوئے، وہ تمام میں نے منو بھائی کو منتقل کر دیے ہیں، کیونکہ میں تقریباً شکار پہ بہت کم ہی جاتا ہوں،
اور نہ میں یہ سارے سلسلے گروپوں کے نیٹ کے ٹیکل کر سکتا ہوں، میری اپنی نجی مصروفیات ایسی ہیں۔ تو برائے مہربانی استادوں کی عزت کرنا سیکھیں، اور امید ہے کہ میری اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا جو استاد محترم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کسی وضاحت کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور رہا معاملہ استادی اور شاگردی کا، یہ بڑا محترم رشتہ ہے، میں آگے بھی بیان کر چکا ہوں، اور اس کی اہمیت اور افادیت وہی سمجھ سکتا ہے جو استادوں والا ہو، جس کے گلے میں استادوں کا پٹا ہو وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس منصب پہ سمجھنے کی، اس کی اہمیت اور افادیت کی، اور پھر اس تقدس، اس رشتے کے تقدس کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سدا اپنے استادوں کا احترام کرنے کا ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ بغیر استاد کے آپ زیرو رہو گے، زیرو ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ بات ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ استادوں والے ہیں، لڑی والے ہیں، پردادا کھردادا استاد تک کا معاملات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سلسلہ وہ مزید آگے جا رہا ہے، ختم نہیں ہوا آج تک۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات چیت ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے میرے استاد محترم حضرت شاہ جہاں صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔